بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس قد أضلكم شهر فيه جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن لا تتوسدوا القرآن. يا أهل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته من آناء الليل والنهار وافشوه وتدبروا ما فيه لعلكم تفلحون. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر. دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ جلسہ جو شعبان المعظم کے اختتام پر منعقد ہو رہا ہے، کل کے بعد پرسوں آپ کو چاند دیکھنے کے بعد ایک اہم عبادت میں شمولیت اختیار کرنی ہے، جس کے تعلق سے کئی برسوں سے پورے ہندوستان کی بات تو نہیں کرتا، کچھ اسٹیٹ میں اور کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر قرآن مجید کے سننے اور پڑھنے کا اچھا خاصا معمول ہے اور رواج ہے، لیکن اتر پردیش اور اسی طرح بہار اور کچھ ایسے صوبے ہیں جہاں پر لوگ قرآن مجید کے سننے اور سنانے پر توجہ نہیں دیتے. میں قرآن مجید کی اس آیت کے حوالے سے یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرما دیا کہ کل قیامت کے دن ایک نبی، ایک پیغمبر، ایک رہبر وہ یہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میری امت نے، میری قوم کے لوگوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ایک رسول کہے گا، نبی کہے گا اے میرے پروردگار، میری قوم کے لوگوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا. اس کی اشاعت پر، اس کے پڑھنے پر، اس کے سننے پر جو توجہ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی. اور دوسری جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے اسی آیت کے بعد یہ بات آ رہی ہے کہ کفار نے یہ بات کہی کہ قرآن مجید یک بارگی کیوں نہیں نازل کیا گیا، اس کو 23 سال کی مدت میں، 23 سال کے عرصے میں یکے بعد دیگرے دن بدن رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ کیوں نازل کیا گیا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. یک بارگی اس کا نزول کیوں نہیں ہوا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب دیا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا. ہم نے اس کو اس لیے آہستہ آہستہ اتارا کہ تاکہ محمد کے دل میں یہ مضبوطی سے بیٹھ جائے، ان کے دل میں یہ بات جاگزی ہو جائے جو میں اس کو اتار رہا ہوں. ورتلناه ترتیلا. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایک ایک حرف کی ادائیگی کے ساتھ یہ پڑھیں. حالانکہ جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بڑے بے چین تھے کہ یکے بعد دیگرے آیتیں آ رہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں. آپ بھی جلد بازی کر رہے تھے، جلدی جلدی زبان کو آپ چلا رہے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. قرآن مجید کو جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے محمد. جبرائیل جس طرح تمہیں پڑھا رہے ہیں اس طرح پڑھیے گا. ڈریے نہیں، یہ اندیشہ مت رکھیے کہ تمہارے سینے سے نکل جائے گا، اس کا رنج مت کریے. جس طرح تمہیں جبرائیل پڑھا رہے اس طرح پڑھائیے، اس طرح پڑھیے. فاتبع قرآن، اور ان کے پڑھنے کی اتباع. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے سورہ مزمل کے اندر یہ بات کہہ دی گئی کہ آپ چادر اوڑھ کر لیٹ گئے تھے اور آپ سے کہا گیا محمد اٹھ کھڑے ہوئیے، چادر کو اٹھا کر پھینک دیں. قم اللیل الا قلیلا. رات کے
آخری حصے میں، یہ رات کے درمیانی حصے میں، یہ رات کے شروعاتی حصے میں ایک حصہ یا دو حصہ یا تہائی حصہ قرآن مجید کو نمازوں کے اندر پڑھیے، اور پڑھنا آپ کا اس طرح ہو کہ ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طریقے کو بتلایا اس طریقے سے ہم سبک دوشی نہیں کر سکتے۔ اس طریقے سے ہٹ کر اگر ہم کسی بھی طریقے پر قرآن پڑھتے ہیں تو یہ قرآن میں تحریف، قرآن میں رد و بدل اور خدا کے قانون اور نظام الہی سے بغاوت ہوئی۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ خدا کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل انت کما كنت ترتل فی الدنیا ومنزلک عند آخر آیت تقرأ۔ قرآن مجید کے پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن مجید پڑھتے جائیے، درجوں پر چڑھتے جائیے، اور اس طرح پڑھیے جس طرح آپ دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہمیں دنیا میں ترتیل کے ساتھ قرآن مجید پڑھا ہوگا تب تو وہاں پر کہنے کے مطابق پڑھ پائیں گے، ورنہ ہتھیلی ملتے رہیں گے اور پسینے سے جو ہاتھ میں میل جم جاتی ہے وہ چھوٹتی رہے گی اور پسینے میں شرابور رہے گی، پڑھ نہیں پائیں گے۔ اس لیے کہ قرآن نے بیان فرما دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انسان نے جو دنیا میں کیا ہے وہی اس کو وہاں پر دیکھے گا، جو اس نے کیا ہے وہی دیکھے گا، جو وہ کمائے گا وہی اس کو وہاں پر ملے گا، جو اس نے دنیا میں کیا آگے بھیجے گا وہی وہاں پر ہو پائے گا۔ لہذا رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اگر مل رہا ہے تو رمضان کے ساتھ قرآن مجید اور تراویح کو خصوصی تعلق ہے۔ یہ کہا جائے کہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر رمضان کو ہٹایا جائے تو تراویح ناراض، اور اگر تراویح کو ہٹایا جائے تو رمضان ناراض۔ اور حضور نے فرمایا کہ یقول الصیام والتراویح والقرآن یشفعان یوم القیامہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اور روزہ اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ انہوں نے میرے خاطر دن کے اجالے میں اور پورا دن بھوک پیاس کو چھوڑ کر کے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کر کے، اپنے نفسانی جذبات کو دبا کر کے روزہ رکھا، لہذا اس بندے کے حق میں میری شفاعت تسلیم کرنی ہے، قبول کیا جائے گا۔ اور قرآن بھی کہے گا کہ اس نے راتوں کو قربان کر کے، راتوں میں اپنی نیند کو ختم کر کے اور جاگ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کی، لہذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول کی جائے تو قبول کی جائے گی۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کو صحیح طرح سے پڑھا، اس کو حفظ کیا، اس کو یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، تو اس حدیث کے مطابق یہ کہ جب وہ اس دنیا میں مرے گا تو اس کے جسم کے درمیان اور اس کے کفن کے بیچ میں ایک فرشتہ ایسا ہوگا جو انسانی شکل میں ہوگا، اور وہ اس انسان کے ساتھ اسے قبر کے اندر دفن کر دیا جائے گا۔ اور جس وقت منکر نکیر آئیں گے اس سے کہیں گے ہٹو، تو وہ کہے گا میں ہٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں، تمہارا کام ہے سوال کرنا، تم سوال کرو اور میں جواب دوں گا، لیکن یہ کہ مجھے مت چھوڑو، مجھے جس کام پر لگایا گیا میں اس کام کو کر کے رہوں گا۔ اور منکر نکیر سے اس کی یہ گفتگو ہوگی کہ میں اس کے ساتھ ہوں اور میں اس کے ساتھ رہوں گا، اور اس کے بعد جب منکر نکیر سوال جوابات کرنے کے بعد چلے جائیں گے تو حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ ملائے اعلیٰ پر جا کر کے وہاں سے بستروں کا انتظام کرے گا اس حافظ قرآن کے لیے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں آپ تمامی حضرات سے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جہاں ہم روزہ رکھتے ہیں اور تراویح کے پڑھنے میں ہم کوتاہی کرتے ہیں تو ہم کوتاہی نہ کریں، قطعاً کوتاہی نہ کریں، اس لیے کہ رمضان کا قرآن سے اور قرآن کا رمضان سے گہرا عشق ہے۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، اس بابرکت مہینے میں قرآن کو نزول ہوا۔ قربان جاؤ محمد عربی کی ذات پر، ان کے اوپر قرآن مجید کے آیت کا نزول ہوتا تو یہ آپ کا بھاری ہو جاتا۔ کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی یہ ران میرے سر پر رکھی ہوئی تھی اور آیت کا نزول ہوا تو آپ اتنا بوجھل ہو گئی آپ کی ران، ایسا لگ رہا تھا کہ میرا سر پھٹ نہ جائے، لیکن میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو میرے اوپر کبھی یہ کیفیت کیوں نہیں طاری ہوتی، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ پتہ چلا کہ قرآن مجید کو جس طرح پڑھنا چاہیے اس طرح ہم نہیں پڑھتے۔ حضور نے فرمایا یا اہل القرآن
لا تتوسد القرآن، اے قرآن والو، اے نبی والو، اے اسلام والو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، قرآن مجید پر تکیہ نہ لگاؤ، یعنی قرآن مجید کے ساتھ غفلت نہ برتو، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ اس قوم کو، اس امت کو ذلیل کر دے گا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس قرآن مجید کے ذریعے اللہ نے قوموں کو بلندی عطا فرمائی۔ اس قرآن کو صدیق اکبر نے پڑھا، لیکن آج ہم جس طرح پڑھتے ہیں کبھی صدیق نے نہیں پڑھا۔ اس قرآن کو فاروق اعظم نے پڑھا، لیکن ہم جس طرح پڑھتے ہیں کبھی فاروق نے نہیں پڑھا۔ اس قرآن کو عثمان نے پڑھا اور پڑھتے پڑھتے جامع شہادت نوش فرما لیا اور قرآن کے صفحات خون سے معطر ہو گئے، لیکن جس طرح ہم قرآن پڑھتے ہیں عثمان نے کبھی نہیں پڑھا، جس طرح ہم قرآن پڑھتے علی نے کبھی نہیں پڑھا۔ ہم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، قرآن کے حقوق کو پامال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی، اے اللہ اس امت کو، اس امت کے لوگوں کو تباہ نہ کرنا۔ اگر یہ دعا نہ قبول کی جاتی آسمان پھٹ جاتا۔ میں علماء کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں، علماء یہ بیان کرتے ہیں مفتیان کرام کہ اگر قرآن مجید کی کسی آیت کا زبر زیر پیش اگر اس میں تبدیلی ہو جائے تو معنی بدل جاتے ہیں، اور جب معنی بدل جائیں گے تو نماز میں نقص پیدا ہو جائے گا، کمی آ جائے گی، اور یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نماز ختم ہو جائے۔ تو بتاؤ 6666 آیتوں کی تلاوت کرنے والا جس کو نہ مد کا خیال، نہ تشدید کا خیال، نہ زبر زیر کا خیال، نہ وقف کا خیال، کہاں رکنا کہاں ٹھہرنا، نہ آیت رحمت کا خیال، نہ آیت عذاب کا خیال، نہ وعید کا خیال، نہ خوف کا خیال، تو قرآن مجید کو اس طرح پڑھنے پر کیا نماز باقی رہے گی؟ مفتیان کرام پر آپ اگر لکھ کر کے جائیں گے تو وہ فتویٰ دیں گے کہ نماز نہیں ہوگی، وہ لکھ دیں گے کہ نماز نہیں ہوگی۔ لہذا میرے عزیزوں اور دوستوں، اس رمضان المبارک کے اندر یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ 2 دن 4 دن 6 دن میں ہم قرآن مجید کو پڑھ کر کے اور اس کے بعد اپنا کاروبار کریں۔ یہ بہت غلط بات ہے، اس سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اپنی حالت میں ہمیں سدھار لانا چاہیے۔ قرآن مجید کا پورا سننا یہ ایک الگ سنت ہے، اور پورے رمضان تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے، یہ الگ سنت۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن واتلوہ حق تلاوتی، قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرو جس طرح اس کے کرنے کا حق ہے، اگر اس نے نہیں کیا تو قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا، مرتے دم تک اس طرح پڑھتے رہو گے قرآن لعنت کرتا رہے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا شعیب بہت سخت الفاظ میں بات کرتے ہیں، میں کیا بات کرتا ہوں، میری کیا جرأت ہے، میرے اندر میری کوئی حصہ نہیں ہے، وہی بات کرتا ہوں جو محمد عربی نے کہا ہے۔ اگر یہ بات کہنا بھی جرم ہے تو میں ہمیشہ کے لیے اس بات کو بسر احترام قبول کرتا ہوں۔ آپ کے چوکھٹ پر میری کھوپڑی حاضر ہے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتانے سے ذرہ برابر سبق دوشی نہیں کر سکتا۔ وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ وَافْشُوهُ، اس کی اشاعت کرتے رہو، وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور قرآن مجید جب پڑھا جائے تو تفکر کرو، غور و فکر کرو۔ یہاں تو سننے میں نہیں آتا، اب تدبر کی تو بات ہی ختم ہو گئی۔ تدبر کیا ہے، اس کو ہٹا دیا جائے، پہلے سننے میں تو آئے کہ پڑھا کیا جا رہا ہے، جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو اس میں تفکر اور تدبر کیا کریں گے۔ وَلَا تَعْجَلُوا ثَوَابَهُ فَإِنَّ لَهُ ثَوَابًا فِي الْآخِرَةِ، اور اس کے اجرت اور اس کے بدلے کے لیے جلدی نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آخرت میں بہترین بدلہ متعین کر رکھا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، ہم تراویح کا اہتمام کریں خوشی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ۔ جس مسجد میں جتنے دنوں میں قرآن پڑھا جائے وہاں پر ہم پورے اہتمام کے ساتھ قرآن کو سنیں۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے۔ 2 باتیں ہیں جن میں سے ایک کا تو ہونا ہی ہے، القرآن حجت لنا اور حجت علینا، یا تو قرآن ہمارا رفیق ہوگا، یا قرآن ہمارا غمخوار ہوگا، یا قرآن ہمارا حامی ہوگا، یا قرآن ہمارے لیے شافع بنے گا، یا قرآن ہمارے لیے مخالف بن کر کے رہے گا۔ دونوں میں سے ایک بات ہونی، 2 میں سے ایک کام ہونا ہے، اس سے تو بچ ہی نہیں سکتے۔ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا مائی کلال کہ یہ دونوں چیزیں نہیں ہوگی، بچ نہیں سکتا، یا تو مخالف ہوگا یا ہمارے ساتھ ہوگا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ، جہاں رمضان کا قرآن سے اور قرآن کا رمضان سے تعلق ہے، تو کسی میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ جس مسجد میں جہاں اچھا قرآن پڑھا جائے
اس مسجد میں آپ اپنے خواہش کے مطابق جا کر کے قرآن مجید 20 دن نہیں 25 دن نہیں بلکہ پورے رمضان المبارک تراویح کا اہتمام کریے۔ فضائل اعمال میں ایک حدیث عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ بڑی بڑی صورتیں بغیر ترتیب سے پڑھنا یہ حرام ہے، اس کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ سورہ زلزال پڑھ لیا جائے، اس سے بہتر ہے القاریہ پڑھ لیا جائے، اس سے بہتر ہے الحاقۃ التکاثر پڑھ لیا جائے، اس سے بہتر ہے انا اعطیناک الکوثر پڑھ لیا جائے، اس سے بہتر ہے سورہ اخلاص پڑھ لیا جائے، اس سے بہتر ہے سورہ فلق پڑھ لیا جائے، اس سے بہتر ہے سورہ ناس پڑھ لیا جائے۔ پورے قرآن مجید کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ جہاں قرآن مجید کی توہین ہوگی، اگر کوئی جیلر قرآن مجید کو لات مار دے، اگر کوئی قرآن مجید کو جلا دے تو پورے ہندوستان میں احتجاج، اور قرآن مجید کی توہین پورے رمضان المبارک میں کرنے والوں کے خلاف کوئی احتجاج نہیں ہوتا۔ تمہارے خلاف احتجاج فرشتے کریں گے، تمہارے خلاف احتجاج مسجد کے ممبر و محراب مصلی کریں گے، تمہارے خلاف احتجاج کہ تم نے 50 سال قرآن مجید کی جو حرمتی کی، اس کا خامیازہ بھگتتے رہو گے ہمیشہ ہمیشہ۔ میرے عزیز اور دوستو، آپ تمامی حضرات اپنے مسجد کے اندر ائمہ سے بھی یہ کہیے کہ مجھے قرآن مجید اچھا سنائیے، 10 دن میں سنائیے، 15 دن میں سنائیے، 20 دن میں سنائیے، 25 دن میں سنائیے، قرآن ہم ترتیل کے ساتھ سنیں گے۔ جو قرآن مجید کا حکم ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت فرمائی ہے، اس کے علاوہ نہ آپ نے پڑھا ہے، نہ اس کے علاوہ آپ نے پڑھنے کی کوئی ترتیل فرمائی ہے۔ اگر اس کے علاوہ ہم کوئی اور طریقہ اختیار کرتے ہیں تو دونوں لوگ، سنانے والے بھی مجرم، سننے والے بھی مجرم۔ اس طرح حدیث میں فرمایا گیا کہ من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فبلسانه وذلك أضعف الإيمان۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی برائی تمہارے سامنے ہو رہی ہے، ہاتھ پکڑ لو۔ لہذا ہاتھ پکڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد کے امام سے جھگڑا کر لو، لہذا امام سے مطالبہ کرو کہ امام صاحب میں تراویح میں قرآن اچھا سننا چاہتا ہوں، لطف ملے، کھانا اچھا ہو، مرغ مسلم ہو، ذرا سے اگر نمک اگر زیادہ ہو جائے تو دوسرے دن چرچا، ذرا سے مرچیں زیادہ ہو جائے تو دوسرے دن چرچا، اگر سلاد نہ ہو تو تیسرے دن چرچا، روٹی اگر جل جائے تو چوتھے دن چرچا، چاول اگر کچا رہ جائے تو 5ویں دن چرچا، میٹھا نہ بنے تو 6ٹھے دن چرچا، اگر دیر میں کھلایا جائے تو 7ویں دن چرچا۔ یہ سب ہو رہا ہے، لیکن قرآن مجید پر کوئی چرچا نہیں۔ میرے عزیز اور دوستو، میں ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کا حق ہمارے اوپر قرضے کے طور پر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں قرآن مجید 15 دن میں سن کر کے ہم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ یہ جانیے کہ ہماری عبادت مائنس میں ہے، پلس میں نہیں ہے۔ یہ اپنے بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ ہم نے جو عبادت کی وہ مائنس میں پلس میں نہیں ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ دونوں کا گہرا رشتہ ہے، اور جس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا اس مہینے میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا تو کون سا مہینہ آئے گا، کس مہینے میں پڑھا جائے گا؟ اور اس مہینے میں اگر عبادت نہیں ہو پائے گی تو پورے 11 مہینے تو آپ مصروف رہتے ہیں۔ اس مہینے میں جب شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد بھی لوگ گاہے بگاہے دائیں بائیں بھاگتے رہتے ہیں، کہیں ادھر لڑ گئے کہیں ادھر لڑ گئے، آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتا رہتا ہے۔ ایکسیڈنٹ سے مراد گناہ کے کام جو ہم 11 مہینے کرتے ہیں وہ رمضان میں بھی ہو جاتے ہیں، وہ رمضان میں بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک عالم دین سے ایک صاحب نے پوچھا کہ جب شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر یہ کیوں گمراہی کی طرف جاتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 11 مہینے میں جو ان کی عادت پڑ جاتی ہے وہ عادت ان کو مجبور کر دیتی ہے، وہ عادت ان کو مجبور کر دیتی ہے۔ لہٰذا میرے عزیز اور دوستو، باتیں بہت ہیں، احادیث بہت ہیں، قرآن کی آیات بہت ہیں، رات کا بہت حصہ گزر چکا ہے، اور آپ حضرات یعنی قرآن مجید کے اور تراویح کے موضوع پر آپ بات سننے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 10 سے 15 منٹ کے درمیان اپنی بات ختم کر دوں گا، ہو سکتا ہے وقت کچھ زیادہ ہو گیا ہو۔ لہٰذا میرے عزیز اور دوستو، کل کے بعد پرسوں جو دن آ رہا ہے، پورے شہر کے اندر جہاں بھی جتنے دنوں میں تراویح ہو رہی ہے، میں یہ عام بات کہہ رہا ہوں تمام مسجد کے ائمہ سے کہ آپ اپنی تراویح ایک دم سے 27 دن میں نہ لے جائیے۔ اگر آپ کی مسجد میں 10 میں ہوتی ہے، آپ 14 میں لے جائیے، اگلے سال 18 میں آ جائیے، تیسرے سال آپ 22 میں آ جائیے، اور چوتھے سال 5ویں سال میں آپ 27 میں آ جائیے۔ اس لیے کہ ترتیل کا حق ادا اگر کرنا ہے اور کم وقت میں ادا کرنا ہے تو 27 دن سے بہترین کوئی فارمولہ نہیں ہے، اور یہی فارمولہ حرمین شریفین کے اندر برسوں سے چلتا چلا آ رہا ہے کہ کم وقت بھی لگتا ہے اور اچھا سے اچھا قرآن وہ پڑھتے بھی ہیں، لوگ سنتے بھی ہیں۔ تو لہذا جہاں 20 دن میں ہے وہ 24 میں کر لے، اور جہاں 24 میں ہو رہا ہے وہ 27 میں چلے جائیں۔ اس سے انشاءاللہ پورے معاشرے
معاشرے کے اندر صفائی ستھرائی پیدا ہو جائے گی اور قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے گا. قرآن انشاءاللہ ہمارا حامی رہے گا, ہمارا مددگار رہے گا, ہمارے خلاف نہیں رہے گا. اللہ تبارک تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے. اس جلسے کے اندر جن علماء کرام نے جن باتوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے, آپ تمامی حضرات اللہ سے دعا کریے کہ مجھ گنہگار اور مجھ کمتر انسان کو بھی اس پر عمل کرنے کی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حافظ اقبال صاحب اور اس محلہ نازل پورہ کے جو نوجوانان ہیں, جو کمیٹی ہے, اس میں جن لوگوں نے اس بالکل آخری مہینے کے اندر جب رمضان شروع